اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں عامر رضوی حاضر ہے، سلام عرض کرتا ہے۔ اور یہ مجلس برائے ایصال ثواب بھائی نور محمد اور ان کے خانوادے کے جتنے بھی مرحومین ہیں کے لیے یہ اس کا ایصال ثواب ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین کے لیے آپ پڑھ دیجئے۔ جہاں دنیا میں پہلی بار جشن مولود کعبہ کا اہتمام ہوا ہے، ایک بین الاقوامی محفل سجی ہے، ایک عالمی جشن بپا ہے، دنیا کے کونے کونے سے کھینچے آتے ہیں علی کے چاہنے والے، مولا مولا پکارنے والے۔ ہم اب جشن مولود کعبہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری روایت اور عقیدت کے مطابق اس روحانی جشن کا آغاز کلام ربانی سے ہوگا۔ اسلامک کونسل آف انڈیا کے صدر اور بین الاقوامی شہرت یافتہ قاری محمد میاں مظہری ہمارے درمیان ہیں۔ میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک فرمائیں۔ قاری محمد میاں مظہری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ نعت کا محور کہیں جسے، ایک شخص کائنات کا محور کہیں جسے، بندہ ہے لیک بندے اکبر کہیں جسے، بندہ ہے لیک بندے اکبر کہیں جسے، اور جس کی زبان سے میرے خدا نے سخن کیا، جس کی زبان سے میرے خدا نے سخن کیا، امید تھا ایسا وہ کہ سخنور کہے جسے، میرے خدا نے جس کی زبان سے سخن کیا، امید تھا ایسا وہ کہ سخنور کہے جسے، وہ جس نے مشت خاک کو انسان بنا دیا، وہ جس نے مشت خاک کو انسان بنا دیا، وہ ناخدا
خدائی کا مظہر کہیں جسے، وہ نا خدا خدائی کا مظہر کہیں جسے. یہ شعر خاص طور سے ہے. توجہ فرمائیں کہ تخلیق کائنات کا وہ نقش اولی، تخلیق کائنات کا وہ نقش اولی، روح ازل کا آخری پیکر کہیں جسے. لندن سے تشریف لائے ہیں ہمارے محب خاص اور بر صغیر کے سارے ادیبوں کے بہت خاص دوست جنہوں نے ہندوستان میں اردو کی شمع جلا رکھی ہے. ہمارے آج کے گانے پہچاننے اس کا سارا اقدار میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ ان کے بس سنائیں. قبل اس کے کہ میں اپنی نظم سناؤں، تبرکن شاعر مشرق کے چند مصرے. ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف، ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف، موج طوفاں آپ لے جائے گی ساحل پر مجھے. ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف، موج طوفاں آپ لے جائے گی ساحل پر مجھے. اور دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیت، دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیت، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے. دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیت، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے. اقبال کے ہی دو مصرے، چار مصرے جو بہت کم پڑھے جاتے ہیں. ولی بھی رند بھی شاعر بھی کیا نہیں اقبال، ولی بھی رند بھی شاعر بھی کیا نہیں اقبال، کوئی حساب ہے کم وقت کے کمالوں کا. ولی بھی رند بھی شاعر بھی کیا نہیں اقبال، کوئی حساب ہے کم وقت کے کمالوں کا. سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی اے دل، سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی اے دل، کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا. سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی اے دل، ولی بھی رند بھی شاعر بھی کیا نہیں اقبال، کوئی حساب ہے کم وقت کے کمالوں کا. سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی اے دل، کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا. جہاں سے پلتی تھی اقبال روح قمبر کی، جہاں سے پلتی تھی اقبال روح قمبر کی، مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے. جہاں سے پلتی تھی اقبال روح قمبر کی، مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے. ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے. ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے. میری نظم کا عنوان ہے فتکلموا تعرفوا، کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے.
دعوت ہجرت بدر احد خیبر خندق، ایک ایک ورق پر خط جلی سے لکھا ہے ایک نام، علی کا نام۔ دعوت ہجرت بدر احد خیبر خندق، ایک ایک ورق پر خط جلی سے لکھا ہے ایک نام، علی کا نام۔ علی کے نام کا ورد و وظیفہ کرتے گزری عمر تمام، علی کا نام۔ اول سے آخر تک اسم محمد کی تنویر، اول سے آخر تک اسم محمد کی تنویر، اعلیٰ علی معلیٰ عالی نور کی ایک زنجیر۔ اول سے آخر تک اسم محمد کی تنویر، اعلیٰ علی معلیٰ عالی نور کی ایک زنجیر، نور کی اس زنجیر کا حلقہ حلقہ نور نجات، نور کی اس زنجیر کا حلقہ حلقہ نور نجات، طیبہ نجف کربلا مشہد کاظمین بغداد، نور کی زنجیر کا حلقہ حلقہ نور نجات، طیبہ نجف کربلا مشہد کاظمین بغداد، غوث قطب ابدال قلندر سب کی منزل ایک، غوث قطب ابدال قلندر سب کی منزل ایک، ذکر بیان کلام عبادت سب کا حاصل ایک، غوث قطب ابدال قلندر سب کی منزل ایک، ذکر بیان کلام عبادت سب کا حاصل ایک، اس حاصل تک جانے والی لہر کا دریا ایک، اس حاصل تک جانے والی لہر کا دریا ایک، اور اس منزل تک جانے والے شہر کا رستہ ایک، اس منزل تک جانے والے شہر کا رستہ ایک، اور شہر نور کے اس رستے کی دھول میرا انعام، بدر احد خیبر خندق، ایک ایک ورق پر خط جلی سے لکھا ہے ایک نام، علی کا نام۔ پریزنٹیشن کیا جا رہا ہے آچاریہ منی سشیل کمار جی مہاراج کو، جو ہماری دعوت پر آج اس فنکشن میں تشریف لائے ہیں۔ آچاریہ جی اس ملک میں امن قائم رکھنے اور مختلف فرقوں کے درمیان ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے ایک بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ ان کی جو کوشش ہے اس میں انہیں کامیابی نصیب ہو۔ اسی تعارف کے محتاج نہیں ہمارے سابق صدر، جنہوں نے صرف اس ملک پر نہیں دلوں پر بھی حکومت کی ہے، یعنی جے سنگھ جی۔ جناب ایس ایم ایس برنی صاحب مائنورٹیز کمیشن کے چیئرمین اور ایک دانشور انسپیکٹر۔ لندن سے آئے ہوئے ہمارے دوست افتخار عارف صاحب، جن کی منقبت ابھی آپ نے سنی اور دل کھول کر دار کی۔ جناب ابراہیم رحیم پور صاحب، ایکسلنسی سفیر کبیر ایران۔ مہاراشٹر سے تشریف لائے ہیں ڈاکٹر محمد اسحاق جمخانہ والا، وہاں مہاراشٹر کے وزیر اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت اعلیٰ درجے کی سماجی رہنما۔
जनाब जरूर साहब ये तशरीफ लाए हैं एम्बेसी ऑफ सीरिया से और उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सफीर शाम ने इनको अपने नुमाइंदे के तौर पर हमारे इस फंक्शन में रवाना किया। भाई जनाब जहूर कासिम साहब इस मुल्क के नामवर सपूत जिन्होंने इस मुल्क का नाम रोशन किया, जामे मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर। दाऊदी बोहरा फिरके के रहनुमा सैयदना बुरहानुद्दीन साहब ने बनिगाह करम अपने फर्जंद दिलवन हुज़ैफा भाई साहब को यहाँ रवाना फरमाया है अपने मैसेज के साथ। उनका खैर अलीद्दीन साहब उनका खैर मकदम फरमाया। जनाब आशूर काज़मी साहब लंदन से तशरीफ लाए हैं। मशहूर शायर बड़े सगीर ही नहीं बल्कि उससे बाहर भी का बहुत शोहरत रखते हैं। पाकिस्तान एम्बेसी के काउंसलर जनाब शमीम साहब, बड़े सगीर की सबसे जय्यत शख्सियत, खतीब, शायर, सहाफ़ी, रहनुमा, कायद, यानी कितनी पहलुओं पर रोशनी डाली जाए। हम खुशकिस्मत हैं कि ये यहाँ तशरीफ लाए और कल के सुबह के सेशन में कौसर नियाज़ी साहब बहुत ही जामे किताब हमको पढ़ाएंगे कल सुबह के सेशन में। BBC लंदन के उर्दू प्रोग्राम के सरबराह जनाब रज़ा अली आबिदी साहब जो अपनी शदीद मसरूफियत के बावजूद कुछ वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ लाए हैं। आली जनाब यानी जैल सिंह साहब, साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद, एक्सीलेंसीज, मेहमानान ग्रामी, मंदूबीन ग्रामी, मौजूद ख़वातीन और हज़रात, हम आज यहाँ मौलूद काबा शेर खुदा अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहो की विलादत व सआदत का जश्न मनाने के लिए जमा हुए हैं। कौन अली जिनके लिए पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि मैं जिसका दोस्त और हामी हूँ, अली उसके दोस्त और हामी हैं। कौन अली जिनको हिजरत के वक्त पैगंबर इस्लाम ने अमानतदार बनाया। कौन अली जिनकी शुजाअत और खुदादात कमाल का मुजाहिरा ग़ज़वात बद्र और उहद और ग़ज़वात खंदक और खैबर में हुआ। कौन अली जिनका इंतखाब रसूल मकबूल की मोहतरम साहबजादी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के शौहर के तौर पर हुआ। कौन अली जिनके इल्म व फज़ल की शहादत दी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा ने और फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा। कौन अली जिनके खुतबात और मकतूबात नहजुल बलागा की शक्ल में उनकी इल्मियत और बसीरत की सनद बनकर हमारे सामने आए हैं। कौन अली जिनको हम मुश्किल कुशा समझकर हर मुश्किल में याद करते हैं। कौन अली जिन्होंने खाना काबा में विलादत पाई और खाना खुदा में ज़र्ब खाकर ये साबित कर दिया कि इनकी ज़िंदगी आज अव्वल ता आखिर खुदा के लिए थी और सिर्फ खुदा के लिए। कौन अली जिनकी आल ने हर किस्म की कुर्बानी देकर दीन इस्लाम की हिफाजत की। कौन अली जिनके साहबजादों इमाम हसन और इमाम हुसैन ने बेमिसाल कुर्बानी देकर दीन इस्लाम के उस बाग की आबियारी की जिसको खातिमुल मुरसलीन ने नामुसाइद हालात में
عرب کی سرزمین میں لگایا تھا۔ داؤدی بورا خطے کے رہنما پیشوا سیدنا محمد برہان الدین صاحب کے صاحبزادے اپنے والد صاحب کا میسیج یہاں پڑھ کر سنائیں گے۔ جناب حذیفہ بھائی صاحب ہوں یتیم سے میں درخواست کر رہا ہوں جو تشریف عالی جناب یعنی صاحب، حضرات کرام، اہل نظر، ارباب اہل ایکسیلنسیز، مولود کعبہ کے اس جشن میں شرکت باعث صد سعادت ہے۔ کعبہ کی طرح مولود کعبہ کا مقام بھی یکتا اور منفرد ہے۔ آپ کی عظمت کی دہلیز پر سبھی کے عظمت کی دہلیز پر سبھی کی پیشانیاں سجدے میں جھک جاتی ہے۔ آپ کے کردار کی بلندی اور پیغام کی عالمیت بنی نوع انسان کو ہمیشہ ہدایت و تقدس عطا کرتی رہی اور کرتی رہے گی، اور بھی سعادت کا باعث ہے کہ اس مبارک موقع پر والد بزرگوار الداعی الفاطمی ڈاکٹر سیدنا محمد برہان الدین کا پیغام آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وحر آلہ وصفوت صحبہ اجمعین۔ مولود کعبہ کی ولادت باسعادت کے دن بارگاہ الہی میں شکر کے سجدات اور جناب رسالت مآب اور امام عالی مقام ابو الائمت کی خدمت اقدس میں بندگانہ عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میرے لیے بھی مقام فخر و مسرت ہے کہ مولود کعبہ کی ذکر میں آپ کا شریک بنوں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب دنیا کی واحد ہستی ہے جنہوں نے بیت اللہ میں آنکھ کھولی اور اللہ ہی کے گھر میں آنکھ بند کی۔ فرش زمین پر پہلا سجدہ کعبے میں کیا اور آخری سجدہ محراب مسجد میں۔ پہلا سجدہ ایسا کہ جس پر فرش حرم کو ناز رہے، اور آخری سجدہ ایسا جس سے مقام شہادت میں امتیاز رہے۔ امیر المومنین کی تکوین، تربیت اور تشکیل میں اسلام اور پیغمبر اسلام کی جو مرکزی اہمیت ہے وہ روشن ہے۔ اولین تربیت آغاز سے رسول نے پائی، صحبت و رفاقت بھی حبیب خدا میں ملی۔ خاتم النبیین کا جسمانی سایہ نہیں دیکھا گیا، اگر سایہ کی طرح ساتھ تھا تو حضرت علی ابن ابی طالب کا، گویا وہی ان کا جسمانی سایہ تھے، اور روحانی سایہ بھی سب سے پہلے انہی کے وجود سے سمایا۔ از اول تا آخر رسالت مآب کے سانسوں کے آس پاس اور اتباع الفصیل اثر ہی نقش قدم پر اس طرح چلے کہ آئے کریمہ النور الذی انزل معہ کی تابنا کی آپ میں نظر آئی، اور علی منی و انا منہ اس کی تفسیر
ظاہر ہو گئی۔ جنگ اور امن دونوں حالتوں میں مشیت الہی اور منشأ نبوی کی تعمیل و تکمیل کا وہ مکمل نمونہ تھے کہ بے اختیار زبان پر آ جاتا ہے کہ روح قدس فی مصفى بدن عقل کل فی مسوى ہیکلی، یعنی وہ پاک صاف بدن میں پاکیزہ روح سے اور مضبوط اور متناسب جسم میں عقل کل تھے۔ تو یہ کہنا مبالغہ نہیں ہوگا کہ جب تک اسلام اور اس کا سایہ زمین پر برقرار رہے علی کا نور تابندہ رہے گا۔ جس دن تک 13ویں رجب الاصب کا سورج طلوع ہوگا مولود کعبہ کی ذکر سے عبادت کرنے والے عبادت کرتے رہیں گے۔ محمد رسول اللہ ان کا شہر ہے، علی ولی اللہ اس شہر کا دروازہ۔ تو مفہوم بھی ہوا کہ جس طرح شہر میں داخلے کے لیے دروازہ سے آنا لازم ہے، اسی علم و عمل کے لیے علی کی مثال اور رہنمائی لینا ضروری ہے۔ علم دین کا اساس ہے، علم دین کا تقاضا ہے، اور باب و مدینۃ العلم پر عقیدت دین کے لیے لازم۔ کعبے کے سجدے کا تمام عالم اسلام کے لیے یکساں مقام ہے۔ ہم جدھر بھی ہوں اسی کی جانب سر جھکاتے ہیں، اور جب کسی مسئلے میں تعبیر یا تفسیر کی ضرورت ہو تو مولود کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ میں اور میرے روحانی بزرگ ہمیشہ وحدت ملت کے حامی رہے ہیں۔ مدینۃ العلم ارباب و مدینۃ العلم مرکز ہے ملت کے اجتماع کا۔ اس تصور نے ہمارے علم و عمل اور فکر و ادب کو سیراب کیا ہے۔ خدا کرے محمد و علی کے نور کی کرنیں ہماری زندگی کو روشن کرتی رہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اب آپ سب کو اور خاص طور سے معتمیم جشن کو مبارکباد دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں گیانی جی سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ ہمیں مخاطب فرمائیں۔ جناب برنی صاحب، ہمارے دوست ملکوں سے آئے ہوئے سفیر صاحبان، شاعر صاحبان اور اس مجلس میں موجود میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج کا مبارک دن تمام دنیا کے لیے ایک مقدس دن کے طور پر دیکھا جائے گا۔ حضرت علی کے ان کی ولادت کے دن کو جس خوبصورتی سے ہم نے کس پہلو میں آپ سے زیادتی نہیں، آپ سب تاریخ پڑھنے والے لوگ ہیں، کتابیں اٹھا کر دیکھیے، جناب علی مرتضیٰ کا جو حلیہ ان کتابوں میں لکھا ہے اسی سے وہ بغض آپ کو ٹپکتا نظر آئے گا کہ جو بنو امیہ کے پروپیگنڈے کا مرہون منت ہو۔ دنیا کی ساری قوموں میں عرب سب سے بڑھ کر حسین قوم ہے۔ عربوں میں قریش اور قریش میں بنو ہاشم۔
اور بنو ہاشم میں جناب عبد المطلب کا گھرانہ، اور یہ لوگ جناب عبد المطلب کے پوتے جناب علی کے بارے میں جو حلیہ بیان کرتے ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ وہ پست قد تھے، پیٹ ان کا بڑھا ہوا تھا، ٹانگیں پتلی تھی، اور یہ آپ کو کم و بیش تاریخ کی ہر کتاب میں لکھا ہوا ملے گا۔ اس حلیے سے تصور میں ایک ایسا شخص آتا ہے جو خوبصورت تو کجا قبول صورت کی نظر نہیں آتا، مگر یہ لوگ بھول گئے کہ یہ جو سیدنا علی کو ہر دور میں سینکڑوں خوش نصیب خواب میں دیکھیں گے، اور کچھ خوش نصیبوں کو تو وہ عالم بیداری میں بھی نظر آئیں گے، ان کی شہادت کو کیسے نظر انداز کیا جائے؟ میں دور کی بات نہیں کرتا، اسی مجلس میں ہمارے دوست علی صدیقی موجود ہیں، جنہیں جناب علی خواب میں نظر آئے اور ان کی زندگی بدل کر رہ گئی۔ مولا علی کا کرم عام رہا ہے، پہلے بھی تھا اب بھی ہے، کسی مسلمان کی بات نہیں کرتا، ایک غیر مسلم پارسی کی بات کر رہا ہوں۔ کل جامعہ ملیہ کے وائس چانسلر نے ان کی کتاب کا ذکر کیا۔ وہ معمولی آدمی نہیں، کئی کتابوں کے مصنف، مشہور صحافی، اور انگلینڈ میں آکسفورڈ یونین کے پہلے اور اب تک آخری ہندوستانی صدر۔ ان کا نام مسٹر ایف ڈی کراکا ہے، جن کی خود نویس سوانح حیات کا نام ہے دین کیم حضرت علی۔ مولا علی نے اس شخص پر کیا کیا کرم کیے، کیسے خواب میں آ کر اس کی زندگی بنا دی، یہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، صرف اس خواب کی بات کر رہا ہوں جس میں مسٹر کراکا نے جناب علی کی زیارت۔ جب جناب امیر اس کے سامنے آئے تو وہ کیسے لگ رہے تھے؟ ایک مسلم نہیں، ایک غیر مسلم شہادت دے رہا ہے۔ الفاظ پر غور کیجیے گا، وہ لکھتے ہیں بٹ آئی couldn't see anything except a blinding light، مگر میں اس کے سوا کچھ نہیں دیکھ سکا کہ ایک نور چمکا، ایک جلوہ سامنے آیا اور میری آنکھیں چندھا گئی۔ It was like looking into the sun، یہ ایسے تھا جیسے سورج کے اندر دیکھا جائے۔ مجھے شعر یاد آ گیا کہ نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ تو یہ اس کا جشن ہے جس کے چہرے پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی، جس کا روح اقدس سورج کی مانند تاباں و درخشاں تھا، جس نے کبھی اپنی پیشانی ما سوی اللہ کے آگے نہ جھکائی تھی، جو اسلام پہ پیدا ہوا، جس نے اسلام پہ جان دی، کرم اللہ وجہہ، جس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضیلت سے سرفراز فرمایا، اور صرف انہیں ہی سرفراز نہیں فرمایا، ان کے تمام آباء و اجداد کو بھی سرفراز فرمایا۔ میرے دوست،
علامہ آغا روحی قبلہ نے یہ بات تشنہ چھوڑ دی. وہ اختلافات میں نہیں پڑنا چاہتے تھے، مگر میں مہمان ہونے کا فائدہ اٹھا رہا ہوں. اور ویسے بھی ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. تو صرف انہی کو سرفراز نہیں فرمایا، ان کے تمام آباء و اجداد کو بھی سرفراز فرمایا. اس کا جشن ہے جس کے باپ دادا سب کے سب دین ابراہیمی کے پیرو تھے. ان میں کوئی بت پرست نہ تھا، کوئی مشرک نہ تھا. اور دوستو، ان تذکرہ نگاروں کی زیادتی کا کیا پوچھتے ہو؟ انہوں نے تو جناب ابو طالب کو بھی معاف نہیں. غضب خدا کا وہ تاریخ بھی آج اسلامی تاریخ کہلاتی ہے جو ابو سفیان کے ایمان کا تو یقین دلاتی ہے، غضب خدا کا وہ تاریخ بھی آج اسلامی تاریخ کہلاتی ہے جو ابو سفیان کے ایمان کا تو یقین دلاتی ہے، مگر محسن اسلام جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں دلوں میں شکوک و شبہات کے کانٹے پیوست کر دیتے. کہتے ہیں اس بارے میں ایک روایت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ لوگوں نے حضور سے پوچھا، ابو طالب نے آپ کی بہت امداد و نصرت کی ہے، کیا اس کا کچھ صلہ بھی انہیں ملے گا؟ فرمایا ہاں. ذرا دل پر پتھر رکھ کر یہ الفاظ سن لیجئے گا. ہاں، ہم نے انہیں جہنم میں ڈوبا ہوا پایا تو ہم اپنی شفاعت سے قیامت کے دن انہیں اس مقام پر لے آئیں گے جہاں آگ ان کے ٹخنوں تک ہوگی مگر اس سے دماغ ان کا کھولتا ہوگا. اس کو جانے دیجئے کہ قرآن کہتا ہے وَمَن يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. کوئی اس کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکے گا. مگر جناب ابو طالب کے بارے میں شفاعت کی اجازت بھی ہوگی اور حضور شفاعت بھی فرمائیں گے، مگر اس شفاعت کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک یہ ہوگی کہ انہیں دوزخ سے نہیں نکالا جائے گا، آگ سے ان کا دماغ کھولتا رہے گا. اور اسلام اور پیغمبر اسلام کے احسانات کا یہ صلہ کون دے گا جو قرآن میں کہتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اور اسلام اور پیغمبر اسلام کے احسانات کا یہ صلہ کون دے گا جو قرآن میں کہتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا صلہ احسان کے سوا کچھ نہیں. اور سبحان اللہ، حضرت ابو طالب کے احسانات کا کیا اچھوتا بدلا ہے.
جو ہم لوگوں نے آپ کو عطا کیا. حضرت ابو طالب کی نیکیاں تو اتنی بھاری ہیں کہ خدا کی قسم ساری دنیا کے انسانوں میں تقسیم کر دی جائیں تو کوئی دوزخی نہ رہے. سنی شیعہ سب کتابوں میں لکھا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت ابو طالب کی زوجہ محترمہ اور جناب علی کی والدہ ماجدہ، جن کا ذکر ابھی مولانا عباس رضوی نے فرمایا اور ان سے پہلے بھی مقررین نے، حضرت فاطمہ بنت اسد ان مومنہ خواتین میں سے تھیں جو سب سے پہلے اسلام لائیں. حضور کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تو انہی کی گود میں آپ نے پرورش پائی. آپ کو ان سے اتنی محبت تھی کہ ان کی وفات پر اپنا کرتا ان کا کفن بنانے کے لیے عطا کیا. ان کی قبر میں تدفین سے پہلے آپ خود لیٹ گئے. حضرت فاطمہ بنت اسد کے اسلام لانے کے 8 سال بعد حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی. اب یہ مسئلہ سب کو معلوم ہے کہ ایک غیر مسلم اور مشرک مرد کا ایک مومنہ عورت سے اور ایک مومنہ عورت کا ایک غیر مسلم اور مشرک مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا. نکاح ہو جائے تو ٹوٹ جاتا ہے، مگر جناب ابو طالب 8 سال ایک مومنہ بیوی کے ساتھ رہتے ہیں. حضور انہیں علیحدہ نہیں کراتے. اسی طرح شیب ابی طالب میں اپنے شفیق چچا کی آغوش میں سوتے ہیں. چچا رات کو اٹھ کر ان کی جگہ اپنے بیٹوں کو لا لٹاتے ہیں کہ کہیں سوتے میں بھتیجے پر حملہ نہ ہو جائے، کہیں ان کی جگہ لوکیٹ نہ ہو جائے کہ وہ کہاں استراحت فرما رہے ہیں. قرآن کے احکام یہ ہیں کہ اسلام کے دشمنوں سے دوستی نہ رکھو. سبحان اللہ. قرآن کے احکام یہ ہیں کہ اسلام کے دشمنوں سے دوستی نہ رکھو، مگر آپ خاتم بدہن ان آیات قرآنی کو بھول جاتے ہیں اور قدم قدم پر اپنے غیر مسلم چچا کی امداد و نصرت حاصل کرتے ہیں. اور آگے بڑھیے. حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں نکاح خان کون ہے؟ خطبہ نکاح کون پڑھتا ہے؟ جس کو شک ہو مولانا شبلی نعمانی کی سیرت النبی ہی اٹھا کر دیکھ لے. اس میں کسی مورخ نے اختلاف نہیں کیا کہ خطبہ نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا. وہ وفات پاتے ہیں تو اس سال کو آپ عام الحزن غم کا سال قرار دیتے ہیں. ان سارے حقائق کے باوجود جناب ابو طالب کا جرم یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا. میں کہتا ہوں دوستو، انصاف سے کام لو.
اصحاب کہف اپنا مذہب چھپائیں تو دوہرے اجر کے مستحق ٹھہریں۔ اصحاب کہف اپنا مذہب چھپائیں تو دوہرے اجر کے مستحق ٹھہرے، اور ابو طالب اسلامی مصلحتوں کی وجہ سے اسلام کا اعلان نہ کریں تو کافر و مشرک قرار پائیں۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ تمہاری زلف میں آئی تو حسن کہلائی۔ تمہاری زلف میں آئی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں۔ تو آج کا جشن اس کی ولادت کا جشن ہے جو خود بھی بت پرستی اور شرک کے ہر شائبے سے پاک رہا، اور جس کے آباء و اجداد بھی ہر طرح طاہر و مطہر رہے۔ آج اس کا جشن ہے جس نے اسلامی نظام سیاست اور غیر اسلامی نظام سیاست میں فرق واضح کیا، جس نے خلافت اور ملوکیت کے درمیان حد فاصل کھینچ دی، جس نے بتایا کہ عارضی کامیابی کے لیے اصولوں پر سمجھوتا نہ کرو، ضمیر نہ خریدو، امانت میں خیانت نہ کرو، بھائی دشمن کے پاس جا رہا ہے تو جانے دو، مگر بیت المال سے اس کا وظیفہ نہ بڑھاؤ۔ اسلام کے پہلے دو عظیم الشان خلفاء کا دور آسان دور تھا کہ اس میں واسطہ دشمنوں سے تھا۔ اسلام کے پہلے دو عظیم الشان خلفاء کا دور آسان دور تھا کہ اس میں واسطہ دشمنوں سے تھا، مرتدوں سے تھا، منکرین زکوٰۃ سے تھا، مگر جناب علی کے مقابلے میں خود مسلمان کہلانے والے بزرگ تھے۔ آپ نے اپنے عمل سے سبق دیا کہ جب کلمہ گو مسلمان بھی اسلامی نظام کے خلاف بغاوت برپا کر دیں تو ان کے خلاف تلوار اٹھانا بھی عین شریعت کے مطابق۔ اور ہاں، آج اس کا جشن ہے جس نے ساری دنیا میں اسلام کی فتوحات کا رستہ ہموار کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، اور معلوم نہیں نادانی سے کہتے ہیں یا شرارت سے، مگر کہتے ہیں کہ حضرت علی کے عہد میں فتوحات نہیں ہیں، کیسر و کسرا کے تخت نہیں الٹے۔ میں کہتا ہوں انصاف شرط ہے، خود ہی بتاؤ، اگر بنیاد رکھنے والے نے اس کی بنیاد نہ رکھی ہوتی تو تاج محل بن سکتا تھا؟ بیج بونے والے نے بیج نہ بوئے ہوتے تو فصل کٹ سکتی تھی۔ اگر بدر و احد اور خیبر و خندق کے مارکے سر نہ ہوئے ہوتے، ذوالفقار حیدری نے عمر ابن عبدود اور مرہب کو دو ٹکڑے نہ کیا ہوتا، اور بدر و احد میں بڑے بڑے دلاوروں کو موت کے گھاٹ نہ اتارا ہوتا تو ایران اور روم تک پہنچنے کی نوبت آ سکتی تھی۔ ضرب ید اللہی کو اسلامی فتوحات کی تاریخ سے نکال دو گے تو باقی ہی کیا بچے گا؟ اور یہ جشن اس کی ولادت کا جشن ہے
جسے سرکار رسالت مآب سے ابو تراب کا لقب عطا. ابو تراب کے لفظی معنی مٹی کے باپ کے ہیں. کہتے ہیں جناب امیر المومنین مسجد نبوی میں ننگے بدن لیٹے ہوئے تھے. آپ کا جسم اقدس خاک آلود تھا کہ سرکار رسالت مآب تشریف لائے اور آپ نے فرمایا اے مٹی کے باپ، اے ابو تراب اٹھ بیٹھیے. مگر بارگاہ رسالت سے ملنے والے اس خطاب سے سرسری نہ گزر جائیے. تھوڑا سا غور کیجیے. انسان کیا ہے؟ مٹی ہے. مٹی ہی انا ہے، ایگو ہے، نفس ہے، شریر ہے. لوگ ابن تراب ہیں، مٹی کے بیٹے ہیں. لوگ ابن تراب ہیں، مٹی کے بیٹے ہیں، نفس کے غلام ہیں، انا کے مریض ہیں. لوگ ابن تراب ہیں، مٹی کے بیٹے ہیں، نفس کے غلام ہیں، انا کے مریض ہیں، شریر کی خواہشوں پر چلنے والے ہیں. مگر علی ابو تراب ہیں، مٹی کے باپ ہیں، نفس کی باغیں ان کے ہاتھ میں ہیں. اپنی انا پر، اپنے شریر پر ان کا حکم چلتا ہے. اور جب ایسا ہو جائے کہ اس جہان اکبر پر، دل کی دنیا پر، روح کی راجدھانی میں جب ایسا ہو جائے کہ اس جہان اکبر پر، دل کی دنیا پر، روح کی راجدھانی میں کوئی حکمران بن جائے تو پھر باہر کی دنیا جو جہان اصغر ہے، آپ سے آپ اس کے تابع فرمان بن جاتی ہے. پھر وہ اشارہ کرتا ہے اور ڈوبا ہوا آفتاب پھر سے سامنے آ جاتا ہے. اقبال نے اسی بات کو اپنے شعر میں یوں ادا کیا کہ ہر کے در آفاق گردد بو تراب، ہر کے در آفاق گردد بو تراب، باز گرداند ز مغرب آفتاب. اور آج کا جشن اس کا جشن ہے جس کی اولاد جیسی اولاد چشم فلک نے نہیں دیکھی. تاریخ کسی ایسے دوسرے خاندان کو پیش نہیں کر سکتی جو حکومت میں نہ ہو مگر پھر بھی دلوں کا حکمران ہو، جس نے ظلم و ستم اور آمریت و استبداد کے ہر دور میں لگاتار قربانیاں پیش کی ہیں. حضرت علی کا نام ایک ایسا پرچم ہے جس کے نیچے ہر مظلوم آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا فرق پیدا کر گئے کہ بعد کے کسی دور میں باطل کو حق سے بیعت طلب کرنے کی جرأت نہیں ہوتی. باطل نے حق سے پھر کبھی بیعت طلب نہ کی. باطل نے حق سے پھر کبھی بیعت طلب نہ کی. پھر کوئی کربلا نہ ہوئی کربلا کے بعد. جب بنو امیہ اور بنو عباس کے حکمرانوں نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا تھا تو یہ خانوادہ رسول اور علوی خاندان کے چشم و چراغ ہی تھے
जो अपने गिरेबानों का परचम लेकर उठे और मजलूमों की आवाज बन गए। इमाम हुसैन के पोते जनाब जैद ने हशाम के दौर के खिलाफ तहरीक मुनज़्ज़म की और हजरत इमाम हसन के पोते जनाब नफ्स ज़किया ने मंसूर अब्बासी के बिलमुकाबिल जान की बाजी लगा दी। और जब वली आ गए जिंदगी आ गई, जिंदगी बंदगी रोशनी आ गई, रोशनी आ गई आ गई। मौत के मुग़िबों को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। मौत का क्या खतर, मौत से क्या हज़र, इससे बचना भी क्या आ गई। गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफन नाम दो। गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफन नाम दो। मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई। मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई। जिब्राइल और कंबर पर क्या मुहसर, दर तेरा छोड़कर कोई जाता नहीं। जिब्राइल और कंबर पर क्या मुहसर, दर तेरा छोड़कर कोई जाता नहीं। जो गुलामी का तेरी मजा पा गया, रास जिसको तेरी नौकरी आ गई। जिसका मौला था मैं उसका मौला दी, जब नबी ने कहा दीन कामिल हुआ। मरहबा मुस्तफा रब भी राज़ी हुआ, वो जो आना थी आयत वही आ गई। इश्क जब तक न हो शेर होता नहीं, मुझ में कब अहलियत थी तेरी मदह की। मेरे मौला में कुर्बान तेरे इश्क के, सिफ्त जाफर को भी शायरी आ गई।